ایک چھوٹے سے دلکش گاؤں میں جو سرسبز کھیتوں اور ایک صاف شفاف ندی کے کنارے آباد تھا، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام علی تھا اور وہ اپنی نیک نیتی اور محنت کش طبیعت کی وجہ سے پورے گاؤں میں جانا جاتا تھا۔ علی کا دل اتنا ہی صاف تھا جتنا صبح کی اوس، اور اللہ پر اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط تھا جتنا گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑا قدیم برگد کا درخت۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک خاص کشش تھی جو ہر ملنے والے کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ علی کبھی کسی سے تلخی سے پیش نہیں آتا تھا اور ہمیشہ گاؤں والوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ جب کسی کو کنویں سے پانی بھرنے میں مشکل پیش آتی، علی فوراً اپنی مشک اٹھا کر پہنچ جاتا۔ اگر کسی کو اپنا بھاری سامان بازار تک لے جانا ہوتا تو علی خوشی خوشی ان کا بوجھ بانٹ لیتا۔ گاؤں کے بزرگ اور کمزور افراد کو جب بھی بازار یا کسی اور جگہ جانے میں دشواری ہوتی، علی ان کا سہارا بنتا اور انہیں بے حفاظت ان کی منزل تک پہنچاتا۔ اس کی بے لوث خدمت اور مدد کرنے کے جذبے نے اسے گاؤں کے ہر فرد کے دل میں ایک خاص مقام بخشا تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ مہینہ علی کے لیے اور بھی خاص اہمیت رکھتا تھا کیونکہ یہ اسے صبر، قربانی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا تھا۔ ایک سحری کے وقت جب ابھی تاریکی پوری طرح سے چھٹی نہیں تھی اور فضا میں ایک خنکی محسوس ہو رہی تھی، علی اپنے والد کی نرم آواز پر بیدار ہوا۔ اس کے والد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہمیں ان نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہیں۔ بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور ان کی مدد کرنا ہی روزے کی اصل روح ہے۔ علی نے اپنے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور ان کی نصیحت کو اپنے دل میں جگہ دی۔ وہ جانتا تھا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اپنے نفس کو پاک کرنے، برائیوں سے دور رہنے اور دوسروں کے لیے ایثار کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد علی روزانہ کی طرح پانی بھرنے کے لیے گاؤں کے کنویں کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس کی نظر ایک چھوٹے سے پرندے پر پڑی جو ایک گھنے درخت کی شاخ پر تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ پرندہ بہت کمزور اور لاغر دکھائی دے رہا تھا، اس کے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ علی نے قدم روکے اور غور سے پرندے کو دیکھا۔ وہ اپنے خالی گھونسلے سے لپٹا ہوا تھا، جیسے کسی گہری تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہو۔ آس پاس کوئی دوسرا پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی کو فوراً اپنے والد کی سحری کے وقت کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس کا دل اس ننھی مخلوق کی حالت زار دیکھ کر بھر آیا۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف دوڑا اور اپنی ماں سے ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی میں کچھ دانے مانگے۔ اس کی ماں نے شفقت سے اسے دانے دیے اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ علی نے مختصر پرندے کے بارے میں بتایا اور فوراً واپس اسی درخت کی طرف بھاگا۔ درخت کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر علی نے نرمی سے کہا، بسم اللہ، اور پھر وہ دانے زمین پر بکھیر دیے۔ پرندہ پہلے تو کچھ خوف زدہ سا لگا، لیکن جب اس نے دانوں کو دیکھا تو دھیرے دھیرے نیچے اترا اور بھوک سے بے قرار ہو کر جلدی جلدی دانے چگنے لگا۔ علی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس کے دل کو ایک عجیب سی تسکین محسوس ہوئی۔ جب پرندے کا پیٹ کچھ بھر گیا اور اس کی بھوک مٹ گئی تو وہ اڑ کر علی کے قریب ایک نچلی شاخ پر بیٹھ گیا اور اپنی چھوٹی سی چونچ کھول کر میٹھی آواز میں چہچہانے لگا، جیسے وہ علی کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اداسی نہیں تھی، بلکہ ایک چمک اور شکر گزاری کا بھاس تھا۔ یہ منظر دیکھ کر علی کے دل میں ایک گہرا اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اسے ایک بے زبان اور معصوم مخلوق کی مدد کرنے کا موقع ملا۔ اس لمحے علی کو یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا کہ دینے کا اصل مطلب صرف یہ نہیں کہ دوسرا کیا حاصل کرتا ہے، بلکہ اصل خوشی اور دلی اطمینان تو اس مسرت میں ہے جو کسی کی مدد کر کے خود کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی مسرت تھی جس کا موازنہ دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ شام کو جب سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر مغرب کی جانب رخصت ہو رہا تھا اور فضا میں افطار کی تیاریوں کی خوشبو پھیل رہی تھی،
علی اور اس کے گھر والوں نے مل کر روزہ کھولا۔ دسترخوان پر کھجوریں اور ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ افطار کے بعد علی نے اپنے والدین کو اس پرندے کی مدد کرنے کی ساری کہانی سنائی۔ اس کی معصومیت اور پرندے کے لیے اس کی فکر مندی سن کر اس کے والد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا، میرے پیارے بیٹے، آج تم نے ایک بہت ہی خوبصورت اور قیمتی سبق سیکھا ہے۔ رمضان المبارک کی اصل روح بے لوثی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو یقین جانو کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تمہارا یہ چھوٹا سا عمل اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ علی نے اپنے والد کی باتوں کو غور سے سنا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے اپنی زندگی کے اس اہم پہلو کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ وہ رات دیر تک اپنی بستر پر لیٹا اس واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر ہم روزانہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کی مدد کریں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بے زبان جانور، تو یہ دنیا کتنی زیادہ خوبصورت اور پرامن بن سکتی ہے۔ اس نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہے گا اور کبھی بھی اس نیک کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک علی نے اپنی کھڑکی کے قریب کسی چیز کی آہٹ محسوس کی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو وہی چھوٹا پرندہ اس کی کھڑکی کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں وہ پرندہ ایک نورانی مخلوق کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی چونچ کھولی اور ایک انتہائی سریلی اور پرسوز آواز میں چہچہانا شروع کر دیا۔ اس کی چہچہاہٹ ایسی دلنشین تھی جیسے کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کر پرسکون دعا کی مانند نغمہ گا رہا ہو۔ علی اس خوبصورت آواز کو سن کر مبہوت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اس کا دل خوشی اور اطمینان سے بھر گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کے اس چھوٹے سے نیک عمل کو قبول فرما لیا ہے اور یہ پرندے کی صورت میں اسے ایک خوبصورت انعام عطا کیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ قیمتی سبق سکھاتی ہے کہ مہربانی اور سخاوت صرف دوسروں کے لیے ہی برکت کا سبب نہیں بنتی، بلکہ یہ ہمارے اپنے دلوں کو بھی حقیقی سکون اور دلی اطمینان سے بھر دیتی ہیں اور ہمیں اپنے خالق اللہ تعالی کے مزید قریب لے جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں صبر، محبت، سخاوت اور ہمدردی کا درس دینے کے لیے ہی آتا ہے، اور علی کی یہ